بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ساجد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میریکلز آف مائی لائف۔ میرا ایک دوست ہے جس کو کچھ عرصے سے کڈنی سٹون تھا۔ اس کا بار بار آپریٹ ہو رہا تھا، پھر اس کو دوبارہ کڈنی سٹون ہو جاتا تھا۔ چند ماہ پہلے وہ ہاسپٹل میں گیا، اس کو لیپروسکوپی کے ذریعے آپریشن ہوا اور کچھ چند ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کے کڈنی میں کینسر کی شکایات ہیں، جتنا جلد ہو سکے اس کو کڈنی ریموو کروانا پڑے گا۔ اچھے ملکوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھی سہولیات دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی غیر ملکی شہریوں کو بھی انشورنس کی سہولت میسر ہے، ان کی میڈیکل پوری کوریج ہوتی ہے۔ تو ہاسپٹل نے خود ہی اپلائی کیا اس کی انشورنس سے آپریٹ کے لیے، تو انشورنس نے اسے ڈائریکٹ رابطہ کیا۔ کیلکولیشن کرنے کے بعد انشورنس کو پتہ چلا کہ یہی آپریشن اگر پاکستان میں ہو تو سستا ہوگا۔ تو انشورنس نے اسے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اگر تم پاکستان میں یہ آپریشن کروانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو فل فائنینس کریں گے، ساری اماؤنٹ آپ کو وہاں پے ہوگی۔ دوست کو یہ تجویز اچھی لگی، اس نے چھٹی لی، پاکستان چلا گیا اور بقول اس کے انشورنس کا نمائندہ اس کے پاس آیا اور راولپنڈی کے ایک سب سے اچھے مہنگے ہاسپٹل میں اس کا آپریٹ ہوا، جس کی فل پیمنٹ انشورنس کمپنی نے، انشورنس کے نمائندے نے وہاں پہ کی خود۔ تو مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری انشورنس وہاں پہ بھی پے کرتی ہے اور اچھی سہولیات دیتی ہے وہاں پہ۔ کہانی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ دوست نے مجھے کہا کہ آپریشن میں بہت اچھی فیسلٹیز تھی ہاسپٹل کی، آپریشن کے بعد کامیاب ہوا آپریشن الحمدللہ۔ اس کے بعد سارے ٹیسٹ ہوئے اور ساری رپورٹیں جو ہے وہ نگیٹو آئیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن معاملات اس کے بعد شروع ہوئے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بیماریاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے مل کے کام کرنا پڑے گا اور ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی سننے کے بعد جب میں نے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں خود اس معاشرتی بیماری کا شکار ہوں، اور ہم نے فیصلہ کیا دوستوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ آئندہ کے بعد اس کو کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہم میں ختم ہو جائے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہوا یوں کہ دوست نے کہا کہ جب میں آپریشن کے بعد گھر چلا گیا، سردیوں کا موسم تھا، اکثر لوگ جنہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا وہ صبح آ جاتے تھے، سویرے نماز پڑھ کے ہمارے گھر میں آ جاتے تھے، وہاں پہ رکتے تھے، وہاں سے گاڑی گزرتی تھی تو سٹاپ نزدیک تھا، تو وہ گاڑی کے جانے سے تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تھے اور پھر مجھے اٹھ کے میری تیمارداری کے لیے آتے تھے، اور مجھے اٹھ کے بیٹھک میں جانا پڑتا تھا ان سے ملنے کے لیے سردی کے موسم میں، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا، سردی سے بچنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ لیکن مجھے چاروں نہ چار، چونکہ ہماری ایک رسم ہے تو مجھے مجبوراً جانا پڑتا تھا بیٹھک میں۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ باتوں کے دوران جب گاڑی آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے جی ہماری گاڑی آ گئی، ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا چلو آپ کو دیکھ کے جاتے ہیں، اور وہ چلے جاتے تھے، بات ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ دن کو بھی اکثر لوگ، جب ہمارے گاؤں کا رسم یہ ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دن کو جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو درمیان میں کچھ لوگ آ جاتے تھے دیکھنے کے لیے، اور پھر مجھے مجبوراً اٹھ کے جانا پڑتا تھا بیٹھک میں ان سے ملنے کے لیے۔ ایسا ہی اکثر ہوتا تھا کہ رات کو بھی لوگ آ جاتے تھے، جب چھٹی کے بعد جو لوگ واپس آ رہے ہوتے تھے تو وہ رات کو آتے تھے ہمارے گھر میں اور رات کے دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو مجھے بھی مجبوراً ان کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا چونکہ وہ میری تیمارداری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہماری یہ باتیں جاری تھی کہ میرا ایک اور دوست جو ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا اس نے کہا جی یہ واقعی یہ مسئلہ ہے، چونکہ بذات خود میرے ساتھ کبھی ایسا پیش نہیں آیا، کہ اللہ کا کرم ہے آج تک کوئی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی لوگ تیمارداری کے لیے کوئی بیمار ہوا نہیں ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ دوسرے دوست نے کہا جی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور میں یہاں سے گیا، سردیوں کا موسم تھا، مجھے سر درد بھی بہت شدید ہوتا تھا، بی پی بھی بہت ہائی رہتا تھا، ذرا ایک صدمہ تھا جس سے میں گزر رہا تھا اس کی وجہ سے، اور مجھے آرام کی بھی بڑی ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لیکن یہی معاملات ہوتے تھے کہ جن لوگوں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا وہ صبح سویرے آ جاتے تھے۔ لوگ والد صاحب کی تعزیت کے لیے میرے پاس آتے تھے اور صبح سویرے آ جاتے تھے، اور بالکل یہی ہوتا تھا کہ دن کو ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کوئی آ جاتا تھا، پھر ہمیں اٹھ کے جانا پڑتا تھا،
اور پھر شام کو جو لوگ چھٹی کر کے آ رہے ہوتے تھے وہ پھر رات کو آتے تھے، رات گئے ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے، پھر اٹھ کے جاتے تھے، جب کہ مجھے سخت ضرورت ہوتی تھی آرام کی، میرا سر شدید درد کر رہا ہوتا تھا، لیکن مجھے چاروں ناچار ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو میں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ برائیاں تو مجھ میں بھی موجود ہیں، کہ میں بھی جب کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہوں، کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہوں، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ وقت جو فضول وقت ہو، فالتو وقت ہو، اس میں جائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دوسروں کے لیے کتنا گراں ہوگا ہمارا جانا اس ٹائم میں۔ تو اس لیے میں آپ کو چند تجاویز دوں گا کہ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی برائی ہے جس میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اگر کسی کی عیادت کرنی ہے، کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسا وقت ہونا چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی موزوں ہو۔ نارملی 9 سے 11 تک یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سب لوگ تقریباً، جس کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ میسر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس ٹائم میں جانا چاہیے، یا پھر ظہر کے بعد 3 بجے سے لے کے عصر یا مغرب تک ہم جا سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے کھانے کے اوقات میں اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، اس کے آرام کے اوقات میں ان کو ڈسٹرب نہیں کریں، ان کو آرام کا پورا موقع دیں۔ تو میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ کے بعد میں اس پہ عمل درآمد ضرور کروں گا، اور ہم دوستوں نے سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ کے بعد اگر کسی کی عیادت کو جائیں گے، کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں گے، تو سختی سے ان اوقات کی پابندی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے فون کال کر کے اس سے ٹائم لے لیں، اگر ممکن ہے تو اس سے وقت لے لیں، اور اس سے پتہ کر لیں کہ کون سا وقت اس کے لیے موزوں ہوگا، کون سے وقت میں وہ میسر ہوگا۔ تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے، ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امید ہے میری باتوں پہ آپ غور کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔